خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی گئی ہے سر، کس طرح سے مقابلہ کریں گے اس کا؟ پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ آئینی حق ہے اور وہ جمع کروا سکتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جمع کرا دی ہے تو انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے، آئینی، قانونی اور سیاسی انداز میں اس کا جواب دیں گے اور مقابلہ کریں گے، انشاءاللہ شکست دیں گے ان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی ابھی یہی کہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگلے الیکشن میں سیٹیں دینے کا لالچ دیا جا رہا ہے، مائنڈ گیم چل رہی ہے، اس حوالے سے سر بتائیے گا۔ دیکھیے، کل ہماری کور کمیٹی کا بھی اجلاس تھا اور وزیر اعظم نے جو سیاسی صورتحال ہے اس پر انہوں نے پارٹی کو اعتماد میں لیا، پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو انہوں نے اعتماد میں لیا اور انہوں نے ہم سے ہمارا انپٹ بھی لیا۔ دیکھیے، وزیر اعظم میں کلیئرٹی ہے، ان میں اعتماد ہے، اس لیے کہ وہ بارہا کہہ چکے ہیں اور یہ سمجھنے والی بات ہے کہ مجھے اللہ نے سب کچھ دیا، میں سیاست میں کیوں آیا؟ شہرت کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، میں سیاست میں آیا جب میں نے ملک کے بگڑے ہوئے حالات دیکھے، جب میں نے اداروں کو زبوں حال دیکھا، جب میں نے پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر رسوا ہوتے دیکھا تو میں نے کہا یہ نہیں، ہمیں اس ملک کو بنانا ہوگا اور اثر نو قائد اعظم محمد علی جناح اقبال کے تصورات کے مطابق اس کو ان کی سوچ کو لے کر ایک نیا پاکستان کھڑا کرنا ہوگا، اس لیے میں سیاست میں آیا۔ وہ اپنے موقف پر قائم ہے، انہوں نے تنکا کر کے یہ پارٹی بنائی ہے اور یہ بانی چیئرمین ہے، یہ کوئی نامزد کردہ نہیں ہے، یہ کوئی مطلب ہے کسی کے بٹھائے ہوئے نہیں ہے، انہوں نے پودا اپنے ہاتھ سے لگایا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بڑا ہمیں پارٹی کا فکر ہے، ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، جو پارٹی میں ہے پارٹی کا فکر اس کو ہونا چاہیے، لیکن یہ بتائیں جو مالی اپنے ہاتھ سے پودا لگاتا ہے کیا وہ اس پودے کو مرجھایا ہوا دیکھنا چاہے گا؟ ہرگز نہیں۔ جتنا درد اس پودے کا عمران خان کو ہے کسی کو نہیں ہو سکتا، مجھے بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں، اس کو پانی دے سکتے ہیں، گوڈی کر سکتے ہیں، اس کی پرورش کر سکتے ہیں، لیکن اس کا سب سے بڑا رکھوالا آج بھی موجود ہے، زندہ حالت میں موجود ہے۔ جس پودے کی آپ بات کر رہے ہیں شاہ صاحب، جس پودے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے پودا لگایا ہے تو اسی کے تو پھول ہے نا، جہانگیر خان ترین بھی اور علیم خان بھی، اور آج عمران خان صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ جہانگیر خان ترین غداروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، تو ان سے کسی قسم کا رابطہ کیا جا رہا ہے، ان سے بات چیت کی جا رہی ہے، ان کو منایا جا رہا ہے شاہ صاحب؟ علم نہیں ہے کیونکہ میرا ان سے رابطہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے اصل بات کیا ہے، پودے پہ پھول آتے بھی ہیں اور پھول جاتے بھی ہیں اور پھر نئے بھی آ جاتے ہیں، تو پودا تو کھلتا رہتا ہے نا۔ آپ نے دیکھا نا، بہار بھی آتی ہے اور خزاں میں پھول جھڑتے بھی ہیں، پتے بھی جھڑتے ہیں اور نئے بھی پھوٹتے ہیں۔ اب تو بہار کا موسم آنے والا ہے، بلکہ نئی کونپلیں نکلنے والی ہیں، نئے پتے نکلنے والے ہیں، نئے پھول آنے والے ہیں۔ اچھا سر، بالکل، تھوڑا سا اگر میں بات کروں زرداری صاحب کے خطاب کی، تو ابھی زرداری صاحب نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ جو سٹنگ پرائم منسٹر ہیں ان کو نکالیں گے اور کسی شریف کو لائیں گے، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے سر آپ؟ کس کو لائیں گے؟ کسی شریف کو لائیں گے سر۔ شہید کو؟ شریف کو جی۔ وہ شریف جانتے ہیں کہ یہ ان سے کتنے مخلص ہیں، یہ سب سے بڑے کھلاڑی ہیں اور جن کے ساتھ کھیل رہے ہیں وہ کھلاڑی نہیں ہے، یہ کھلاڑی ہیں اور وہ اناڑی نہیں ہے، یہ جانتے ہیں کہ یہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں، یہ تو شطرنج کی کھیل ہے، مہرے چلائے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے وہ عیاں ہو جائے گی۔ مجھے کچھ چیزوں کا علم ہے لیکن آج کچھ قبل از وقت ہوگا، میں نے وزیر اعظم سے ابھی بات کی ہے، کل کور کمیٹی میں بھی کی تھی اور آج ابھی فون پہ میری بات ہوئی ہے، کچھ چیزیں ہیں حساس ہیں، میں ابھی نہیں لیکن ضرور بتاؤں گا، عنقریب بتاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو نو کانفیشن یہ لے کر آئے تحریک عدم اعتماد، تو سر اب کیا کاؤنٹر پالیسی کیا ہے، آپ لوگ ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں؟
ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اپنے موقف کا دفاع کرنا ہے، اور مجھے اعتماد ہے کہ جو تحریک انصاف کی ٹکٹ پر آیا ہے وہ اپنے مینڈیٹ کا اور اپنے حلقے کی عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرے گا، عمران خان کا ساتھ دے گا۔ دیکھیے، پارٹی میں گفتگو شریف بھی ہوتی ہے، پارٹی میں مختلف نقطۂ نظر بھی ہوتے ہیں، چھوٹی موٹی باتوں پر مختلف آراء بھی ہوتی ہیں، لیکن جب آپ حالت جنگ میں ہوتے ہیں پھر آپ ایک بڑا فیصلہ کرتے ہیں اور اپنی ذات اور اپنے مفادات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے ایک بڑی منزل کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور اس وقت اگر وزیر اعظم کی ذات پر حملہ ہوا ہے، عمران خان کی ذات پر عدم اعتماد کیا گیا ہے، تو میں توقع کرتا ہوں حیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے درخواست کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں تمام ممبران کو جو منتخب ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں، اپنے حریفوں سے درخواست کر رہا ہوں دستپردہ کہ انہیں عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ملک کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ قومی صورتحال کو دیکھیں، بین الاقوامی صورتحال کو دیکھیں، نازک ہے۔ اس اسٹیج پر پاکستان میں انسٹیبلٹی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ ٹولہ جو ہے یہ تو اپنے مفادات کی لڑائی لڑ رہا ہے، پاکستان کی عوام کی لڑائی نہیں لڑ رہا۔ ٹھیک، اچھا شاہ صاحب، چونکہ آپ وزیر خارجہ بھی ہیں، آپ ہمیں زیادہ بہتر طور پر بتا سکتے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب کی اب باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر ملکی ہاتھ میری حکومت ختم کرنے کے پیچھے ہے۔ کون سی ایسی نادیدہ قوتیں ہیں جو آپ کی حکومت کے خاتمے کے در پہ ہیں سر؟ خان صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، جی سر۔ ان کی اجازت کے بغیر ابھی نہیں منہ کھولوں گا، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو بالکل منہ کھولوں گا۔ اچھا چلیں سر، وائس چیئرمین بھی ہیں آپ پاکستان تحریک انصاف کے، آپ کوئی ان ہاؤس تبدیلی اگر پنجاب میں ہو، چونکہ پنجاب کی پالیٹکس کو آپ بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب، عثمان بزدار صاحب کی جگہ اگر کسی اور کو لایا جائے، آپ ہی کی جماعت سے لایا جائے، تو یہ قابل قبول ہوگا آپ کی جماعت کو؟ دیکھیے، یہ فیصلہ پارٹی کے چیئرمین پارٹی کے دوستوں کی مشاورت سے کر سکتے ہیں، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے، تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ جب آپ نے دیکھا جب یوسف رضا گیلانی کو سپریم کورٹ نے نااہل کیا تو ان کی پارٹی نے فیصلہ کر کے پہلے مخدوم شہاب الدین کو کہا اور اس کے بعد اس پر نظر ثانی کر کے انہوں نے راجہ پرویز اشرف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ جب اپنا جمالی غریق رحمت کرے اللہ ان کو، جب ان کو ہٹایا گیا تو انہوں نے تب اس وقت کی جماعت نے کاف لیگ نے فیصلہ کر کے وہ شوکت عزیز پر متفق ہو گئے۔ تو یہ چینجز تو ہوتے رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ جب بھٹو صاحب پرائم منسٹر تھے، میں 70 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، تو پنجاب کے کئی وزیر اعلیٰ آئے، آپ نے دیکھا ملک مصطفیٰ کھر صاحب تھے، حنیف رامے صاحب تھے، آپ نے دیکھا کہ مراج خالد صاحب تھے، نواب صادق حسین قریشی صاحب تھے۔ تو یہ تو تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اعتماد ہونا چاہیے لیڈرشپ پر، اور لیڈرشپ کا فیصلہ جو ہے وہ پارٹی کو قبول کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت